ہی کی برکت کے ساتھ، نوافل کی برکت کے ساتھ، تمسک بالقرآن اور نماز کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے نکلا ہو تو بندے میں مزید شرح صدر ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عارضہ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ آزمائش ہے، تو میں سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی فجر کی نماز کے اوپر غور کیجیے۔ جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے، اس وقت بستر پہ ہوتے ہیں کہ مسجد میں ہوتے ہیں؟ بستر پہ ہوتے ہیں یا مصلے پہ ہوتے ہیں؟ رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے اپنی فجر کی نماز کی اصلاح کیجئے، معاملات خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو فجر کی نماز صحیح طریقے سے باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھا لے، اسے کون جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، کون اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے؟ جو اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اس نے ویسے نہیں کہا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا۔ اب راستہ دیکھنے کے لیے جو بندہ اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، آنکھ کھلی ہوگی تو راستہ نظر آئے گا، آنکھ بند ہوگی راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو نیند کی قربانی نہیں دے رہا اسے روشنی کہاں سے نظر آئے گی؟ حضرات گرامی قدر، کتاب اللہ کو پکڑ لینا، نمازوں کی اصلاح کر لینا، یقین کیجئے 90% پرابلم یہیں پہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے کچے ہوتے ہیں وہ استغفار و توبہ کی ضرب سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے بند جو ہے، جو بندشیں ہیں ان کو توڑ دیتا ہے، دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ گناہ میرے تھے، پرابلم میرے ہاتھوں سے کمائی کی وجہ سے آئی تھی، جب میں جھک گیا، جب میں نادم ہو گیا، جب میں عاجز ہو گیا، جب میں خاکسار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی میرے شامل حال ہو گیا۔ ابلیس کیوں راندہ درگاہ ہوا اور آدم علیہ السلام کیوں فضل ربی کے مستحق ٹھہرے؟ اس نے گناہ کیا، وہ اکڑ گیا، ادھر خطا ہوئی ادھر جھک گئے۔ جو خطا کے بعد اکڑ جاتا ہے وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور جو خطا کے بعد جھک جاتا ہے وہ اللہ کے فضل کا حقدار بن جاتا ہے۔ بات تو اتنی ہے حضرات گرامی قدر، میں ہر جمعہ ابتدائی طور پر تھوڑی بہت بات آپ کو رجوع القرآن کی ضرور اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے مواقیت میں، اپنے اوقات کے اندر، اپنے ٹائم ٹیبل شیڈیول کے اندر اس کتاب کو ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا۔ بڑی ضروری ہے یہ ایڈجسٹمنٹ، کچھ نہیں کر سکتے، 2 ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آفس ٹائم سے پہلے، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ لگا دیں۔ آفس ٹائم کے بعد فیملی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کے بعد سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ لگا دیں۔ سارے معاملات کو انجام دیں، دکان پہ جائیں، کاروبار کریں، معاملات کو انجام دیں، میٹنگز کو اٹینڈ کریں، میل ملاقات کریں، سماجی تعلقات کو رکھیں، لیکن 2 ٹائم میں قرآن کا تعلق استوار کر لیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ کیا رہا ہے، اللہ بتا کیا رہا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے اپنے 2 مواقیت تو سیٹ کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ دینا مشکل ہے صبح کے بعد، اور آدھا گھنٹہ رات سونے سے پہلے دینا مشکل ہے، 15 منٹ صبح کے بعد دے دیں، فجر کے بعد دے دیں، 15 منٹ سونے سے پہلے دے دیں۔ یار جس نے پیدا کیا ہے، کیا اس کے میسج کو سمجھنے اور سننے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے پورے دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے پوری رات ہے، بھانجے بھتیجے آ جائیں پوری رات جاگ رہا ہے، بھائی اور بہنیں آ جائیں پوری رات جاگ رہا ہے، اللہ کے لیے 15 منٹ نہیں نکالنے پہ راضی؟ نکال، تجھے پتا چلے اللہ کیا رہا ہے۔
حضرات گرامی قدر، اسی کتاب کے ایک عظیم الشان اور خوبصورت ترین موضوع جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد انتہائی اہمیت کا موضوع ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت. اس معرفت کے اندر سے ہم نے آپ کے مقام بلند کا ذکر کیا، آپ کی محبت کا ذکر کیا، آپ کی اتباع کا ذکر کیا، اور اس کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا ذکر چل رہا ہے. پہلے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بات ہوئی، پھر مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کی، مذہبی سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید کی بات ہوئی، پھر گندی صحبت کی بات ہوئی. آج ایک اور رکاوٹ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں گا. وہ رکاوٹ ہے دکھلاوا، شو آف، ریاکاری. کیا مال تو میں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بظاہر تو کر رہا ہوں، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ نہیں کر رہا. بالکل درست ہیں، میرے اندر ایمان ہے وہ پنپ رہے، انٹرنلی میں مریض. بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جہاں پر عوام کے لیے خطرناک ہے، وہاں پر علماء کے لیے اس سے بھی بڑھ کے خطرناک ہے کہ عام آدمی اس کے بچنے کے احتمالات زیادہ ہیں. کہ کتنے کو لوگوں کو شو آف کر لے گا ایک عالم دین جس کو لوگ حافظ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر سمجھتے ہیں، علامہ سمجھتے ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا تو ہزاروں لوگوں کو جنت کے گائیڈ کرنے والا ہو جہنم میں جا گرے گا. حالانکہ اعمال کی جو اعمال حسنہ ہوتے ہیں ان کی دائی کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہوتی ہے. یعنی میں نے اگر آپ کو نیکی کا کام کہا، آپ نے نیکی کا کام کیا، تو جہاں پہ آپ کو اجر ہوگا مجھے بھی اجر و ثواب ہوگا. اگر میں نے کہا آپ باجماعت نماز کو ادا کریں، آپ 27 نمازیں پڑھتے ہیں، تو جہاں 27 نمازیں آپ نے پڑھی، 27 نمازیں میرے کھاتے میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گی. اب بیت اللہ شریف میں گئے، آپ نے باجماعت نماز ادا کی، پاکستان میں ایک دین کا عالم بیٹھا ہے جس نے آپ کو نماز پہ لگا دیا، 27 لاکھ نمازیں اس کو بھی مل رہی ہے، 27 لاکھ اس کو بھی مل رہی. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یعنی اعمال کی کیسی کنٹینیوشن ہے، کیسا لنک ہے دعوت دینے والے کے عمل کا اور اس پہ اس کی بات کو سن کے جو عمل کر رہا ہے ان کا کتنا گہرا لنک ہے. اسی لیے چلتے چلاتے یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی میں اعمال حسنہ کا ایسا ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے جس کا تصور بھی نہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعمال حسنہ کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ایک تو بات یہ نا جو درود پڑھتے ہیں ہم ان کے اوپر، ایک وہ بات ہے امت میں سے جو بندہ بھی عمل کرتا ہے در حقیقت اس کا ثواب بھی حضرت رسول اللہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے. آپ خود سوچئے کتنا بڑا لنک ہے دعوت دینے والے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کا. لیکن ادھر شوف آیا، ادھر ریاکاری آئی، ادھر دکھلاوا آیا، ادھر نفاق آیا، سب کا سب برابر تباہ و برباد، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے. اخلاص کی بہت اہمیت ہے. میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بات کہی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب اللہ کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلص ہو کے عبادت کریں. الا للہ الدین الخالص، کیا دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ جو ریاکاری، شو آف اور ایمانیات کو کچلنا اور دل کو سیاہ کرنا، اس کی انتہا کیا ہے؟ نفاق، منافقت اور پکا منافق ہو جانا. پھر منافقت کی دو قسمیں، منافق کی دو قسمیں، ایک عملی منافق، ایک اعتقادی منافق. اللہ کے فضل و کرم سے اعتقادی نفاق دیندار طبقے میں کم ہی ہوتا ہے، لیکن عملی نفاق تو یہاں پہ بھی موجود ہے، ریاکاریاں تو یہاں پہ بھی موجود ہیں. کتنے پیرنٹس ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کو سوشل سٹیٹس بنایا ہوا ہے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بات نہیں. بچہ روزے نہیں رکھ رہا، کوئی بات نہیں.
بچہ دین کے راستے میں پیش قدمی نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، رمضان المبارک کے اندر ٹوپی پہن کے جناب والا مصلی پہ تو کھڑا ہو رہا ہے، منزل تو سنا رہا ہے، حافظ بیٹا تو آ رہا ہے، مٹھائیاں تو چل رہی ہیں، تکمیل قرآن کے گفٹ کا لین دین تو ہو رہا ہے، پارٹیز تو ہو رہی ہیں، بچے کا عمل کہاں پہ ہے؟ بچے کی نمازیں کہاں پہ ہیں؟ بچے کی دینداری کہاں پہ ہے؟ انتہا ہے شوف کی۔ کئی ویل ایجوکیٹڈ اور ویل اسٹیبلش قسم کے گھرانے اپنے بچوں کو حفظ تو کرواتے ہیں لیکن اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کی کریکٹر بلڈنگ پر اور اس کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھالنے پہ کوئی توجہ نہیں۔ بس کہ میرا بیٹا حافظ ہے، کیا حفظ کا مقصد سوشل سٹیٹس کا حصول تھا؟ کیا حفظ کا مقصد شہرت کا حصول تھا؟ نہیں نہیں، سیدنا ابو ہریرہ نے کمال کی حدیث سنائی، کہا جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو سب سے پہلے اس آگ کے اندر ایک شہید کو، ایک عالم قاری کو اور ایک سخی کو ڈالا جائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، شہید کو، قاری عالم کو اور سخی کو ڈالا جائے گا؟ امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں۔ کہا وجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو اپنے قریب کرے گا، جسے ظاہراً شہادت پائی ہوگی، اس کو اپنی نعمت کی پہچان کروائے گا، جو اللہ نے اس کے پر انعامات کیے ہوں گے پہچان جائے گا۔ اللہ کہیں گے تو نے اس نعمت کے شکرانے کے طور کے پر کیا کیا؟ کہ اللہ ہر چیز لٹا دی، جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کہیں گے تو نے جان میرے لیے قربان نہیں کی، اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں، تجھے کیا لیا گیا ہے؟ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، قاری عالم، اسے پوچھا جائے گا، اللہ اس کو نعمت کی پہچان کروائے گا کہ میں نے تیرے لیے تدریس کے دروازے، حفظ کے دروازے، تیرے لیے علم دین کے اصول کے دروازے کھولے، تو نے کیا کیا؟ وہ نعمت کو پہچان جائے گا کہ اللہ جو تو نے ذہانت و فطانت اور علم سے نوازا تھا، میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا، میں اس کو پہنچاتا رہا، پھیلاتا رہا۔ اللہ کا جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے ایسا نہیں کیا، تو نے اس لیے ایسا کیا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں، تجھے کیا لیا گیا؟ منہ کے بل سے گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا صحیح، اللہ اپنی نعمت کی پہچان کروائے گا کہ مال تجھے دیا تھا، غنی تجھے کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ نعمت کو پہچان جائے گا کہ اللہ تو نے جو مجھ پہ احسانات کیے اس کا بدلہ میں نے چکانے کے لیے اپنے صبح کو نہیں دیکھا، شام کو نہیں دیکھا، ہر موقع پہ آگے آگے بڑھ کے میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے اس لیے ایسے نہیں کیا کہ میں راضی ہوں، تو نے اس لیے ایسے کیا لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے کیا لیا گیا؟ منہ کے بل سے گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کیا اہمیت ہے اخلاص کی اعمال میں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پہلی حدیث نیت کی اصلاح اور آخری حدیث اعمال کا تلنا۔ نیت کی اصلاح سے دین شروع ہوتا ہے اور اعمال کے تلنے پہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا ذکر کیا کہ گھوڑا تو ایک ہی ہوتا ہے، دیکھنے میں 4 ٹانگوں والا گھوڑا، چارہ کھانے والا گھوڑا، سوار ہونے والا گھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا جسے راہ اللہ میں چلایا گیا، اخلاص کے ساتھ چلایا گیا، ثواب کی نیت سے چلایا گیا، خلوص نیت سے چلایا گیا، کہا چلتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے، کھاتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے، پیتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ لید اور پیشاب کرتا ہے مالک کو اجر۔
دوسرا گھوڑا غرور کا گھوڑا، فخر کا گھوڑا، ریاکاری کا گھوڑا، شوف کا گھوڑا گزر رہا ہے، جا رہا ہے، حاجی صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، بٹ صاحب جا رہے ہیں، چوئی صاحب جا رہے ہیں، شیخ صاحب جا رہے ہیں، دھول اڑاتے جا رہے ہیں، سلنسر سے آوازیں نکالتے جا رہے ہیں، فراٹے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آنا والا غیری سمجھتے جا رہے ہیں۔ غرور کا یہ گھوڑا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چلتا ہے تو مالک کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی ہیں، جب کھاتا ہے تو مالک کے اعمال نامے میں گناہ لکھے جاتے ہیں، جب پیتا ہے تو مالک کے نامہ اعمال میں سیاہی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ لید اور پانی بھی، لید اور پیشاب بھی جب کرتا ہے تو نامہ اعمال میں سیاہیاں لکھی جا رہی ہوتی۔ تیسرے گھوڑے کا ذکر کیا جو پردے کا گھوڑا ہے۔ پردے کا گھوڑا وہ نہ تو اللہ کے راستے میں چلایا گیا، نہ غرور کے لیے چلایا گیا۔ بازار سے سبزی لانی ہے، بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، اپنے معاملات ضروریات کو پورا کرنا ہے، غرور کوئی نہیں، لیکن اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں چل رہا، کہا اجر و ثواب تو نہیں ہوگا لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس گھوڑے کیلے کی بات نے پورا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا کہ اصل چیز جو وہاں پہ تلنی ہے وہ اعمال کی صرف ظاہری صورت نہیں بلکہ اعمال کی باطنی صورت بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے سورہ غاشیہ میں نہیں کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، بہت زیادہ مشقت کرنے والے، لمبی نمازیں پڑھنے والے اور لمبی جدوجہد کرنے والے، تصلی نارن حامیہ، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں پہ اعمال کا ویٹ جو ہوگا فقط ظاہری صورت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کسی باطنی صورت کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم کس جگہ کے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال میں خلوص ہے؟ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، عمرہ کر سوشل میڈیا پہ ڈال، حج کر سوشل میڈیا پہ ڈال، قربانی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، تیرا کون سا عمل ہے جو چھپا ہوا ہے؟ اللہ نے جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، پتا وہاں پہ کیا کہا؟ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو ہرچتے ہیں، اگر علانیہ ہرچتے ہیں، پوشیدہ بھی ہرچتے ہیں، اگر دن میں ہرچتے ہیں رات کو بھی ہرچتے ہیں، اگر دن دہاڑے ہرچتے ہیں تو چھپ چھپا کے بھی ہرچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جن کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم، یا اللہ خوف بھی دور کر دے گا، ہم بھی دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، منافقت کیا ہے؟ منافقت اعمال کی ظاہری انجام دہی کا نام ہے اور باطن کے اندر چھپے ہوئے کفر کا نام ہے۔ منافق ظاہری طور پہ جو کچھ بھی کہتا رہے، اللہ کے یہاں اس کا عمل مقبول نہیں۔ جو منافقت اعتقادی یعنی عملی نفاق کی جو کیٹیگری ہے، جب وہ انسان کا پیدا ہو جائے، کئی معاشرے موجود ہیں صاف صاف دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دینی طبقات میں الحمدللہ اعتقادی منافق نہیں لیکن ہیں معاشرے میں۔ داڑھی کا کیا فائدہ، پردے کا کیا فائدہ؟ یہ سود وہ سود تھوڑی ہے، پردے میں بھی اجتہاد کرو، سود میں بھی اجتہاد کرو، ہر بات میں بکواسیات ہے۔ اللہ نے سورہ منافقون میں ایک عجیب بات کہی، جب بھی میں اس بات پہ غور کرتا ہوں بڑا حیران ہو جاتا ہوں اللہ کی بات کے اوپر۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعلم انک رسولہ، اللہ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔
اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسولہ، اللہ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی جو مرضی انسان ایمان کے بغیر کرتا رہے اس کی کیا ٹکے کی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ جہاں پر فاسق و فاجروں کے لیے، جہاں پہ زانیوں کے لیے، جہاں پر قاتلوں کے لیے، جہاں پر بد اعتقادی کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہاں منافقوں کے لیے بھی کھلے ہیں۔ 20 سال پرانے منافق، 30 سال پرانے منافق، دل میں کفر اور زبان پہ ایمان کو ظاہر کرنے والے بے ایمان، تیرے لیے بھی بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کی بات کہتے ہیں، منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا، مگر جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور اس کے بعد واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، فاولئک مع المؤمنین، اس رجسٹر میں اس کا نام کاٹا گیا، مومنوں کے رجسٹر میں دار ہو جائے گا۔ مومنوں کے رجسٹر میں آج تیرا نام انٹر ہو چکا ہے، فاولئک مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ نے مومنوں کے لیے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی پروویژن ہے۔ کل تک دین کی جڑیں کھودنے والا، کل تک اسلام کے خلاف تانے بانے بننے والا، کل تک دین کے خلاف محاذرائی کرنے والا، آج آیا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کو لے کے آیا ہے، اصلاح کو لے کے آیا ہے، اللہ سے چمٹنے کا جذبہ لے کے آیا ہے، واخلصوا دینہم للہ، اور دین کو خالص کر کے آیا ہے، فاولئک مع المؤمنین، آج اس کا شمار منافقوں میں نہیں رہا، آج وہ مومن ہے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ نے مومنین کے لیے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع جو کہ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا اور اس کی اطاعت کے بعد انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ دین کی بنیاد شہادت عین کے اوپر ہے کہ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اطاعت مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کے اوپر کی پیروی ہونی چاہیے، طریقہ اور سنت مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اتباع رسول کے راستے میں جہاں پر آباء و اجداد کی اندھی تقلید بہت بڑی رکاوٹ ہے، جہاں پر مذہبی سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید بہت بڑی رکاوٹ ہے، جہاں پر یاروں کی یاری بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہاں پر نیت کا کھوٹ اور فتور بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہاں پر شو آف بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرات آج ہمارے اعمال کو شو آف کے ذریعے، ریاکاری کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے ہم خود بھی اپنے اعمال کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے اعمال کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بچوں کو نماز کا سبق تو دیا، اخلاص کا سبق نہیں دیا۔ ہم نے بچوں کو صدقے کا سبق تو دیا، لیکن اخلاص کا سبق نہیں دیا۔ ہم نے بچے کو اللہ کے سامنے جھکنے کا سبق تو دیا، مگر اخلاص کا سبق نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے اوپر جناب 5,000 روپے لگا لو رات کو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ 500 روپے کسی مسجد میں دے دو، 50 دوستوں کو جا کے بتاتے ہو میں نے 500 روپے مسجد کو دیا ہے۔ کیا یہ تمہارا خلوص ہے؟ کیا یہ تمہاری نیکی ہے؟ کیا یہ تمہاری اتباع رسول ہے؟ کیا یہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا انداز ہے؟ حضرت رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والا وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے دن
میرے اعمال کے اندر جہاں پر جب تول ہوگا اس میں اخلاص کا تول بھی ساتھ ہوگا. حضرات ایک بندہ جب مخلص ہو کے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کو 10 روپے کے طور پر درج کر لیتے ہیں. اخلاص بڑھتا ہے 20 روپے درج ہو جاتے ہیں. مزید اخلاص بڑھتا ہے 30 روپے ہو جاتے ہیں. اور پھر پتہ کیا وقت آتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ایک دانے کو بویا گیا, اس میں 7 کونپلیں نکلی اور ہر کونپل میں 100 دانے تھے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچہ اللہ نے 700 بنا دیا اور کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے. وہاں پہ خلوص کی بات ہے, وہاں پر اعمال کی مقدار سے زیادہ معیار کی بات ہے. مقدار بھی ہونی چاہیے لیکن مقدار سیکنڈری چیز ہے, معیار پہلی چیز ہے. جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہا اور جس نے 1000 مرتبہ غیر مخلص ہو کے کہا وہ 100 مرتبہ خلوص کے ساتھ کہنے والا باری ہے. حضرات ایک عمل جو مخلصانہ ہے وہ کئی مرتبہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے اعمال دیکھنے میں اتنا وزنی نظر نہیں آتے لیکن خلوص کو تڑپ کی وجہ سے ان کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں. جو اس گناہگار عورت نے کیا وہ کیا تھا؟ طوائف یا اہلاک باختہ عورت نے کیا وہ کیا تھا؟ اس نے کتے کو تڑپتا دیکھ کر, پیاس سے بلبلاتا دیکھ کے اپنے موزے کو اتار کے اس کو پانی پلایا تھا. اس کے دل کے اندر ایک رقت تھی, جذبہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو ایک محبت رحمت مودت سے بھر دیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی طلبگار ہو گئی. موزے کے اندر سے پانی کو پلایا, اللہ نے اس اکیلے عمل کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حضرات گرامی قدر, حدیث بطاقہ نے بھی ہمیں یہی بات سمجھائی ہے. حدیث بطاقہ یہ بات بتلاتی ہے کہ ایک آدمی کے اعمال میں سے جو عمل بھی نکلتا ہے وہ برائی والا عمل ہے, بائیں پلڑے والا عمل ہے. ہر چیز بائیں پلڑے میں جا رہی ہے. آدمی سمجھ چکا ہے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں بچی. ایک پرچی نکلتی ہے, پرچی کو دائیں پلڑے میں ڈالا جاتا ہے, دایاں پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک پرچی میں کون سی قوت ہے جس نے دائیں پلڑے کو بھاری کر دیا؟ جب پرچی کو کھولا گیا اس پہ لا الہ الا اللہ تحریر تھا, کلمے میں خلوص تھا, کھوٹ نہیں تھا, نقص نہیں تھا. توحید اس کی حلل سے پاک تھی, باقی اعمال جیسے بھی تھے لیکن توحید کی تڑپ, وہ توحید کا خلوص اس کے دل میں موجود تھا. اس خلوص نے, اس حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات بتلائی اور حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تنہا اس پرچی نے اس کے دائیں پلڑے کو اس لیے بھاری کر دیا کہ لا الہ الا اللہ ایک معیاری اعتبار سے اس کے دل و دماغ میں بس اور رچ رہا تھا. حضرات گرامی قدر, وہاں پر اعمال کی کوانٹٹی اپنی جگہ پر اہم ہے لیکن کوانٹٹی سے کہیں بڑھ کے جو چیز اہم ہے وہ کوالٹی ہے. اعمال کوالٹی والے ہمیں آگے بھیجنے چاہیے. حضرت رسول اللہ کا حقیقی پیروکار وہ ہوتا ہے جو اتباع رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے اعمال کے اندر پائی جانے والی منافقت کو, اعمال کے اندر پائی جانے والے نفاق کو اور شو آف کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی بتلائی جس دعا کے اندر اہلاک رذیلہ سے بچنے کا ذکر ہے. کیا دعا سکھلائی؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالی میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, میرے اعمال کو شو آف سے, ریاکاری سے پاک کر دے. ولسانی من الکذب, اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ, اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ تجھے پتا ہے آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور دل میں کیا چھپا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر, ایسے ہی نہیں کہا گیا قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. اپنے دل کو پاک کر, اپنے دماغ کو پاک کر, اپنی روح کو پاک کر, اپنے جسم کو پاک کر, اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کر, نماز کو ادا کر, تو کامیاب ہو جائے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر
वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फत्ताहिर। हजरत रसूलुल्लाह पे अल्लाह ने वही का नज़ूल फरमा दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फत्ताहिर। हजरात गिरामी कदर, मोमिन और मुसलमान को इस आयत मुबारका के ऊपर गौर करके बात समझ जानी चाहिए कि मोमिन की रूह भी पाक होनी चाहिए और मोमिन का वजूद भी पाक होना चाहिए और मोमिन के कपड़े भी नजाफत के साथ रचे और बचे हुए होने चाहिए। हजरात गिरामी कदर, जब दिल पाक होगा, जब दिमाग पाक होगा और उसमें इखलास होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की उस बात के मकदार बन जाएंगे। अल्लाह लिल्लाहि दीनुल खालिस, का दीन खालिस अल्लाह के लिए नहीं, जब खालिस करके जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से ना सिर्फ ये कि हमारे अमाल को कबूल करेगा, बल्कि हमने जो तबलीग की होगी, किसी को अच्छे अमाल का कहा होगा, उन अमाल को भी माले सदका जारिया बना देगा। हजरात गिरामी कदर, रियाकार आदमी ना अच्छा टीचर होता है, ना अच्छा बाप होता है, ना अच्छा भाई होता है, ना अच्छा इमाम मस्जिद होता है, ना अच्छा कायद और लीडर होता है। हजरात गिरामी कदर, रियाकार की रियाकारी को देखकर ना उसका बेटा उससे मुतासर होता है, ना छोटा भाई उससे मुतासर होता है, ना उसके मुक्तदी उससे मुतासर होते हैं, ना उसके नमाजी उससे मुतासर होते हैं। उसके मद्दे मुकाबल हुलूस की दावत में इतनी बरकत होती है कि इंसान मुखलिस जहां भी बात करता है उसकी बात लोगों के दिलो दिमाग को बदल जाती है। हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी की एक बात याद आई और इसी बात के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह बतलाते थे कि आप इमाम अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 बरस तक तालीम को हासिल करते रहे। कहा 3 बरस के दौरान मैंने उनकी जलवतों को देखा और मैंने उनकी हलवतों को देखा और मैं उनके दाहली और बातनी और ज़ाहरी अमाल को देखता रहा। कहा 3 बरस के दौरान मैंने एक बात को महसूस किया, उनके ज़ाहिर और बातन में कोई तजाद नजर नहीं आया। उनका बातन इतना उजला था कि यूं महसूस होता था कि सफ़ेद कपड़ा उनके बातिन का मुकाबले में मैला हो और यूं महसूस होता था चमकदार शीशे की रोशनी भी उनके बातिन की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कहा फिर जिंदगी में मेरे पे ऐसे अय्याम भी आए जब कई मरतबा दिल बेकरार हुआ। कहा मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी की लिल्लाहियत का ये आलिम क्या था और आपके तकवा और तहारत और आपके तज़किये का आलिम क्या था। कहा जब मेरा दिल बेकरार होता मैं अमृतसर में उनकी इमामत में नमाज को अदा करने के लिए चला जाता। कहा मैं एक नमाज को अदा करता, मेरे दिल के पर 1 महीने तक रूहानियत की कैफियत तारी रहती। हजरात गिरामी का जो मुखलिस उलमा होते हैं, जो मुखलिस दावत दीन का काम करने वाले होते हैं, उनकी दावत में लोगों के लिए असर पजीरी होती है और ऐसे लोगों की दावत में अल्लाह तबारक व तआला बरक़ात और समरात को पैदा कर देते हैं। हजरात गिरामी कदर, जो अगर हम चाहते हैं इत्तिबाए रसूल के ऊपर सही तौर के ऊपर जो हम कारबंद हो सकें तो उसके लिए जहाँ पे तकलीद आबा से बचना होगा, जहाँ पे तकलीद अकाबरीन से बचना होगा, जहाँ पे सियासी मजहबी रहनुमाओं की तकलीद से बचना होगा, जहाँ पर गंदी सोहबतों से बचना होगा, वहाँ पर अपने दामन को, अपने दिल और अपने दिमाग को और अपने तहय्युलात को और अपने कपड़े अपने लिबास को नजासतों से आलूदा होने की बजाय पाक और साफ करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला में सही मानों में इत्तिबाए रसूल के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अल्लाह की महबूबियत का रास्ता है। जो आपका हकीकी पैरोकार है वो अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज़ व महवर है और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को माना दर हकीकत उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की है। लेकिन इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हाइल हैं, जिनमें से आबा व इताअत की अंधी तकलीद और अपने अकाबरीन मजहबी सियासी रहनुमाओं की अंधी तकलीद और गंदी सोहबत शामिल है। इसी तरह अपने आमाल के अंदर जो शो ऑफ है वो भी ज़ाहरी एतबार से तो आपकी इत्तिबा का ऊपर चलने वाला कोई बंदा जो है उसको भी गलत
راستے پہ چلا سکتا ہے اس کو بھی ڈی ٹریک کر سکتا ہے۔ ابلیس کیوں ڈی ٹریک ہوا تھا؟ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، انا ولا غیری والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عبادت تو کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھکتا تو تھا، سجدے تو کرتا تھا، لیکن عبادت کے خبط میں مبتلا ہو گیا اور غرور پارسائی کی نظر ہو گیا۔ اس کے اندر دوسروں کی تحقیر کا دائی اور مادہ پیدا ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت عاجزی، انکساری، خاکساری کے راستے پہ رہے، ہر وقت اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے، ہر وقت اپنے اعمال کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، لمبی نمازیں پڑھنے والے اس دن اوندے منہ جہنم کی آگ میں اس لیے گرا دیے جائیں گے کہ ان کے اعمال جو ہیں سنت نبوی شریف کے مطابق نہیں ہوں گے، ان کی نیت درست نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قبل اس کے کہ اعمال کا ذکر کیا جائے، تجدید نیت کا ذکر ہونا چاہیے، اصلاح نیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ بڑی تعداد کے اندر نیکیوں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہر نیکی کو جتلا رہے ہیں، ہر نیکی کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقات کو جتلانے کے ذریعے اور ایذا دے کے ضائع نہ کرو۔ جب تم کسی کو صدقہ کر دیتے ہو پھر جتلایا نہ کرو، پھر اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ مومن کی شان کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھلانے کے بعد، مسکینوں کو کھلانے کے بعد، قیدیوں کو کھلانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب کوئی اسے شکریہ ادا کرے، کہتا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں کھلایا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تو اس لیے کھلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ پرجلال جو ہے اس کی وجہ سے میں نے تمہیں کھلایا ہے، لوجہ اللہ تمہیں کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تم سے نہ جزا چاہتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس مقام بلند پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا پر لگ جاتے ہیں اعمال کو، پرواز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی پرندے ہیں بڑے بڑے لیکن اڑ نہیں سکتے، شتر مرغ کے پر ہیں لیکن اس کو اڑا نہیں سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل کے چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیا کے پر ہیں جو اس کو اڑا دیتے ہیں۔ اعمال کے اندر جو پرواز کی صلاحیت ہے وہ خلوص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول اگر ہوتے ہیں تو اخلاص کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اخلاص اگر انسان میں ہوگا اور طریقہ نبوی کے اوپر وہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو لازماً بارآور بنائیں گے۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی نیکی کا کام کب کرو گے اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ آپ کی نیت کا کھوٹ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہیں تو شہید ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کٹ مرے تو لوگ تو آپ کو شہید کہتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اللہ کے لیے علم کو حاصل کیا تو آپ عالم ہیں، اگر آپ نے لوگوں کے لیے علم کو حاصل کیا تو لوگ آپ کو علامہ کہتے رہیں، حافظ کہتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ صحاوت لوگوں کے لیے کرتے رہے تو یہ صحاوت آپ کو آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آگ کے عذاب سے وہی بچے گا جس کی صحاوت للہ ہوگی، فی اللہ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اپنے اعمال کی اصلاح اور اتباع رسول کے سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالنے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جہاں پر اعمال ظاہری اعتبار سے سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہوں، وہاں پر باطنی اعتبار سے بھی ان میں اتباع رسول کا دھائیہ موجود ہو، ان کے پس منظر میں تصور موجود ہو۔ میں جو عمل کر رہا ہوں حضرت رسول اللہ کی اتباع میں کر رہا ہوں، آپ کی اطاعت میں کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں ریاکاری کی آلودگی سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں ریاکاری کے اثرات بد سے بچ جائیں، تو اس کا بہترین ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل آپ ظاہر میں کرتے ہیں تو باطن میں بھی اس کو ضرور کیا کریں۔ اگر آپ نوافل جو ہیں مسجد میں ادا کرتے ہیں تو جب سب سو رہے ہوں، حتیٰ کہ بیوی بھی سو رہی ہو، تو چھپکے سے تہجد کی نماز کو ادا کر لیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، کوئی عمل اگر آپ ظاہر میں کرتے ہیں، آپ نے 5,000 کا صدقہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دیا ہے، تو 5,000 کا صدقہ کسی کی مٹھی میں بند کر کے چپکے سے بھی دے دیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال میں جو پولوشن ہے، ریاکاری کے جو اثرات بد ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا وہ آدمی جو یہ بات کہہ سکے کہ اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، وہ کبھی بھی راندہ درگاہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ نفلی روزوں کا مقام اللہ کی نظروں میں بہت بلند ہے، اس لیے کہ روزہ ایک راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میرے پاس ہے، اس لیے کہ جو بھوک کو برداشت کیا گیا، پیاس کو برداشت کیا گیا، وہ ظاہر میں بھی کیا گیا اور اکیلے کے اندر بھی کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص ہو کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.